السلام علیکم پیارے ناظرین، سراج ٹی وی میں خوش آمدید۔ پائرٹس آف کریبین مووی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ یہ 5 مووی کی سیریز ہے جو ایک لٹیری کے اوپر بیسڈ ہے۔ ایک سمندری لوٹیرا ہے جو دوسری جہازوں کو لوٹتا ہے۔ پائرٹس آف کریبین اپنے انوکھے انداز اور کامیڈی کی وجہ سے سمندر کے بہترین سیریز مانی جاتی ہے۔ ہیرو جیک اسپیرو کا کردار ادا کر رہا ہے جو کہ ایک لوٹیرا ہے، دوسری جہازوں کو لوٹتا ہے۔ پیارے ناظرین، جیک اسپیرو کون تھا؟ مسلمان تو اسے بھول گئے لیکن ہالی ووڈ انڈسٹری نے اسے یاد رکھا۔ جیک اسپیرو کا جو کردار ہے یہ ایک تاریخی کردار ہے، اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے۔ جیک اسپیرو کیسے مسلمان ہو گیا تھا، اس نے کیسے اسلام قبول کیا اور اس نے انگلینڈ کے ساتھ کیسے بغاوت کی، اس حوالے سے آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ اگر آپ لوگ اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیو پسند کرتے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے۔ پیارے ناظرین، ایک چھوٹا لڑکا جو سمندر میں مچھلیاں پکڑتا تھا اور ٹوٹے ہوئے جہازوں کے ٹکڑے اٹھاتا تھا، ایک دن سمندر کا بادشاہ بن گیا۔ اس کا پیدائشی نام تھا جان وارڈ۔ یہ پورشم کے علاقے میں پیدا ہوا جو کہ بہت گرم علاقہ تھا، یہاں پر بہت زیادہ مچھیرے رہا کرتے تھے۔ اس کی زندگی کی شروعات بھی مچھلیاں پکڑنے سے ہوئی۔ جان وارڈ نے مچھیروں کے ساتھ دوستی کی، یہ دور دور تک سمندر میں جایا کرتا تھا مچھلیاں پکڑنے کے لیے۔ پیارے ناظرین، جان وارڈ بچپن میں ہی جہاز چلانے کا ایکسپرٹ بن گیا تھا۔ پورش میں بہت زیادہ لوٹیرے رہا کرتے تھے تو اس علاقے میں جان وارڈ ایک بڑا لوٹیرا بن گیا۔ پیارے ناظرین، انگلینڈ اور اسپانیوں کے درمیان ایک وار چل رہی تھی۔ 1588 میں ملکہ ایلزابتھ نے جان وارڈ کو لائسنس دی کہ آپ سمندری جہازوں کو لوٹا کریں، یعنی دشمنوں کے جہازوں کو لوٹا کریں۔ جان وارڈ کو جہاں بھی جہاز ملتا وہ لوٹ کے چلے جاتے۔ جان وارڈ کی پوری ٹیم بن چکی تھی، وہ سمندر کا کپتان بن چکا تھا، وہ سمندر کا ایک خطرناک لوٹیرا بن چکا تھا دشمنوں کے لیے۔ دشمنوں کے سارے جہاز وہ لوٹ چکا، لیکن جان کے اتنے لوٹ مار کے باوجود انگلینڈ اسپانیوں سے ہار چکا تھا۔ برطانیہ کے کنگ جیمس I نے لوٹیروں کو حکم دیا کہ سمندر میں لوٹ مار بند کر کے واپس آ جائے، لیکن جان وارڈ واپس نہیں آیا۔ اس نے لوٹ مار جاری رکھی اور برطانیہ سے بغاوت کرنا شروع کر دیا کیونکہ وہ سمندر کا ایک خطرناک لوٹیرا بن چکا تھا۔ جان وارڈ نے اپنا نام بدل کے جیکس برڈی رکھ دیا۔ یہ سمندر کے اس حصے میں جہاں سے گزرنا لوگوں کے لیے موت بن چکا تھا۔ جہاں پہ جیکس برڈی رہا کرتا تھا اس راستے سے کوئی نہیں گزرتا تھا کیونکہ وہاں پر موت ہی ان کے لیے مقدر تھی۔ پیارے ناظرین، جیکس برڈی نے اپنے نئے نام کے ساتھ اتنی لوٹ مار شروع کی کہ وہ سمندر کا بادشاہ بن گیا۔ پیارے ناظرین، جیکس برڈی نے اٹلی کے علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ان حملوں کے دوران جیکس کی ملاقات ٹیونس کے ایک ترک مسلمان سے ہوئی جس کا نام عثمان ڈے تھا۔ اس ملاقات کے بعد جیکس کی عثمان ڈے کے ساتھ بہت گہری دوستی ہو گئی اور جیکس کو اٹلی کے علاقوں پر حملہ کرنا بھی آسان ہو گیا۔ اس دوران جیکس برڈی کو گھر کی یاد ستا رہا تھا اور اس نے ایک خط لکھا۔ اس نے یہ خط برطانیہ کے کنگ جیمس I کے نام لکھا۔ جیکس برڈی نے اس خط میں معافی کی درخواست لکھی تھی اور گھر جانے کی اجازت مانگی تھی، لیکن انگلینڈ کے بادشاہ جیمس نے اسے معاف نہیں کیا۔ اس کے بعد جیک برڈی عثمان ڈے کے ساتھ ٹیونس لوٹ گیا، ٹیونس میں جو کہ مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ، تو وہاں پر جیکس برڈی کو معافی بھی ملی اور بہت اچھا سلوک بھی ملا۔ اس سلوک کی بنا پر جیکس برڈی مسلمان ہو گیا۔ وہ شراب پینے کا بہت زیادہ شوقین تھا، اس نے شراب بھی چھوڑی اور لوٹ مار کے جتنے بھی کام تھے وہ سارے چھوڑ دیے۔ جیکس برڈی نے اپنا اسلامی نام یوسف رئیس رکھ دیا۔ اس کے بعد یوسف رئیس نے ایک مسلمان جسمین نام لڑکی سے شادی کی۔ کہا جاتا ہے کہ جیک کو پرندے بہت زیادہ پسند تھے اور خاص کر اسپر جو کہ عربی زبان کا لفظ جس کی معنی ہے اسپیرو، تو اسی چلتے جیکس کا نام جیک اسپیرو رکھ دیا۔ یوسف رئیس سلطنت عثمانیہ کے زیر سائے رہنے لگے اور ایک سچے مسلمان بن گئے۔ تو آج کی ویڈیو اتنی تھی، ملتے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔